نظریں دور دوسرے ساحل کے اندھیروں پر جمی ہوئی تھی۔ جب انہیں بیٹھے بیٹھے ایک منٹ گزر گیا تو کمانڈو جبران نے آہستہ سے کہا، کہیں اپنا بندہ آدمی پکڑا تو نہیں گیا؟ اس کے لہجے میں تسلیم کمانڈو عمران دور اندھیرے پر نظریں جبائے ہوئے بولا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ویسے ہمیں خفیہ سگنل کا انتظار کرنا ہوگا۔ اتنے میں دور اندھیرے میں روشنی کا ایک نقطہ 3 بار ٹمٹمایا۔ کمانڈو عمران کے ہاتھ میں چھوٹی پینسل ٹارچ تھی۔ اس نے ٹارچ کا رخ دوسرے ساحل کی طرف کر کے اسے 3 بار روشن کیا۔ اس کے بعد اندھیرے میں دور صرف ایک بار روشنی چمکی۔ یہ اس بات کا سگنل تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ ان کا اپنا آدمی جزیرے پر پہنچ چکا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ان دونوں کمانڈوز نے جلدی جلدی اپنا تھیلا کھول کر مچھروں کے کپڑے نکالے، غوطہ خوری کا سوٹ اتار کر فلیپروں کو اور آکسیجن ماسک کے ساتھ ایک طرف رکھ کر مچھروں کے کپڑے پہنے اور تھیلے میں سے چھوٹا بیلچہ نکال کر وہاں گڑا کھوڑ کر غوطہ خوری کا سوٹ، فلیپر، آکسیجن ماسک اس میں دبا کر اوپر جالیوں کی چائیں توڑ کر ڈال دی۔ اپنے اپنے پستول چیک کیا۔ دونوں کے پاس ہاس کمانڈو کلاس 17 کا 9mm آٹومیٹک پستول تھا، جس کے میگزین میں سے 17 راؤنڈ فائر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہاس کمانڈو کا پستول تھا جس کا وزن ہلکا تھا اور جس کی گولی جسم کے اندر جا کر ہینڈ گرنیڈ کی طرح پھٹ۔ دونوں کمانڈوز یعنی کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران وہیں ایک گاڑی کی اوٹ میں بیٹھ کر اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے انہیں آل کلیئر کا سگنل ملا تھا۔ پستول ابھی تک ان کے ہاتھوں میں تھے کیونکہ یہ دشمن کا سگنل بھی ہو سکتا تھا جس نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے ہمارے سگنل پکڑ لیے ہوں۔ چند لمحوں کے بعد دور اندھیرے میں 3 بار روشنی کا نقطہ روشن ہو کر بجھ گیا۔ اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم آپ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ کمانڈو عمران نے 3 بار ٹارچ روشن کر کے جوابی سگنل دیے کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے ساتھی کمانڈو جبران کو اشارہ کیا۔ کمانڈو جبران دوڑ کر 15 گز کے فاصلے پر گیا اور پستول دونوں ہاتھوں میں تھام کر اندھے منہ ریت پر لیٹ گیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ اگر اپنے آدمی کی جگہ دشمن آ رہا ہے تو اسے وہیں ڈیر کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد انسانی سایہ رات کی اندھیری میں کمانڈو عمران کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے کنترے اونچی آواز میں کہا، میری بچی کو پیاس لگی ہے، کیا پینے کو پانی مل جائے گا؟ یہ کوئی خفیہ کوڈ فکرہ تھا۔ اس کے الفاظ میں کمانڈو عمران نے کوڈ جملہ بولا، کیا رادمند کی گنگا جل رہی ہے؟ انسانی سائے نے مزید کوڈ الفاظ میں کہا، پیار بینڈ کی سنچری اڑ گئی ہے۔ ان خفیہ اشارتی الفاظ جملوں کے بعد جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کی شناخت ہو گئی تو کمانڈو عمران نے کمانڈو جبران کو ہلکی سی سیٹی بجا کر واپس بلا لیا۔ اندھیرے میں آنے والے اجنبی نے عمران اور جبران سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، سمندر میں کسی نے پیچھا تو نہیں کیا؟ کمانڈو عمران نے جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں، ویسے بھی ہم سمندر کے اندر تیر رہے تھے، تمہارے اپنے کپڑے کہاں ہیں؟ اجنبی نے پوچھا۔ عمران نے کہا، وہ ہم نے زمین میں دبا دی ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اجنبی نے دونوں کمانڈو کو ساتھ لیا اور ریت پر سمندر کی مخالف سمت کو چل پڑا۔ تاریک رات میں سمندر کے کنارے کی ریت دور تک پھیلی ہوئی دھند کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اجنبی گارڈ نے بھی ساحلی مچھروں کا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ علاقہ جہاں دونوں کمانڈوز عمران اور جبران اپنے گائیڈ کی رہنمائی میں گیٹ کے میدان میں اندر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ خلیج کچھ کے دائیں بازو کا علاقہ بڑا حساس تھا۔ خلیج کچھ میں انڈین نیوی کا اہم ترین خفیہ اور سب سے بڑا بحری اڈا تھا، جہاں بھارت کے بڑے جنگی بحری جہاز مسعود اور رنجیت کا علاوہ بھارت کا سب سے بڑا اور خطرناک طیارہ بردار جہاز ورنات بھی لنگر انداز تھا۔ اس جہاز کے عرصے پر 80 علاقہ بمبار طیارے تھے۔ اس کے علاوہ اس خلیج میں انڈین نیوی کے فرسٹ نائٹ یعنی آبدوز شکت جنگی جہاز بھی گشت کرتے رہتے تھے۔ ہم اس اہم ترین بحری فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے تھرچیا وار سے لے کر سورت کے ساحل تک خالی توپ خانے کی بے شمار توپیں نصب کی تھی۔ اس بحری فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے جام نگر اور راج کوٹ کے ارد گرد 6 ہوائی اڈوں پر انڈین ایئر فورس کے لڑاکا اور بمبار طیارے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ خلیج کچھ کے اس حساس ترین بحری فوجی اڈے سے ایک شمال کی جانب دوارکا کے مقام سے پر حملہ آور طیاروں کو قبل عرض وقت خبر دینے کے لیے بے حد طاقتور طیارہ ریڈار نصب تھا۔ یہ ریڈار پاکستان پر ہوائی حملے کی صورت میں کراچی، حیدرآباد اور رحیم جارحان تک بھارتی بمبار طیاروں کی بخوبی رہنمائی کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ پور بندر کی مقام پر
गोला बारूद और अन्य जंगी साजो सामान का बहुत बड़ा जहीरा भी डंप था। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे दोनों जांबाज कमांडो अपनी जान का कितना बड़ा खतरा मोल लेकर दुश्मन के साथ जमीन पर उतरे थे। ये वो मिशन था जिस पर जाने वाले कुबल वतन कमांडो में कोई ही वापस आता है। रेत के मैदान में 1 घंटा पैदल चलने के बाद जिस जगह पर समंदर अंदर की तरफ आ गया हो वहाँ खाई रह गई थी। यहाँ इनके आज नदी गार्ड ने टीले के पीछे एक छोटी कश्ती छुपा रखी थी। वो कश्ती पर बैठ गए और खाई में ऊपर की तरफ कश्ती दिखने लगी। अंधेरे में इनका गाइड यही हिम्मत और रास्ता दिखाता जा रहा था और कमांडो इमरान से कह रहा था हम अब अपने कमांडो की मदद के लिए मुकाबली मछेड़ों में से एक आध को भारी मुआवजा देकर चंद घंटों के लिए खरीद लिया करते, लेकिन तुम्हारा मिशन इतना अहम और नाजुक था कि हम किसी भी मुसलमान या गैर मुस्लिम मछेड़े को एतमाम में लेने की तो सख्ती से मना कर दिया गया। इसलिए हम तुम लोगों को बहावल नगर तक पहुँचाने में मेरी ड्यूटी लगाई गई। कमांडो जिब्रान ने कहा पूछा यहाँ से बहावल नगर कितने फासले पर है? गाइड बोला वो 2 घंटे में पहुँच जाओगे। गाइड मछेरे ने कश्ती में पहले से मछेरों के 2 बड़े हुए टोकरे रखे दिए थे ताकि अगर रस्ते में इंडियन नेवी की कोई कश्ती मोटर बोट मिल पड़े तो पूछ ले तो इन्हें यही कहा जाए कि हम मछेरे यहाँ रात को मछलियाँ पकड़ने के लिए यहाँ पर निकल आए थे। ये बात गार्ड मछेरों ने कमांडो जिब्रान को भी समझा दी थी। दोनों कमांडो के इलाके की गुजराती ठठिया वाड़ी जुबान का भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई थी और दोनों गुजराती जुबान रवानी से वो समझ सकते थे। तो हर तरह से मुकम्मल तरबियत देकर स्टेशन पर रवाना किया गया था। यह बात गार्ड मछेरे को भी मालूम थी और दोनों कमांडो गुजराती जुबान बोल और समझ लेते हैं। बाकी 2-4 जरूरी बातें इमरान और जिब्रान को जुबानी समझा दी थी। गार्ड मछेरा और कमांडो इमरान कश्ती के चक्कू चला रहे थे। कुछ देर के बाद जिब्रान चक्कू संभाल लेता और गार्ड मछेरा महतार काम थाम लेता था ताकि कश्ती को सही सीमत पर चलाए रखे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके।